الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجب شهري وشعبان شهر الله ورمضان شهر أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اکرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو پوری دنیا کا خالق ہے، بنانے والا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری جو ضروریات تھیں ان کو ہم سے پہلے پیدا کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت میں داخل فرما کر ان کو کہہ دیا: کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، بس یہاں پر آرام سے رہو. لیکن اللہ کی تدبیر تھی، اللہ کی حکمت تھی، یہ دنیا کا سجنا تھا، یہ کائنات کا سنوارنا تھا، اور اس سنسار کو اللہ تبارک و تعالی نے بسانا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ کہا کہ جو چاہو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کرو، جو من چاہے کھاؤ، لیکن ایک پابندی لگا دی: وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے پاس نہیں جانا. پیڑ کے پھل کھانا دور کی بات ہے، کہا وَلَا تَقْرَبَا، کہ تم دونوں اس پیڑ کے پاس نہ جانا، اس درخت کے پاس نہ جانا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پیڑ اور درخت کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ پیڑ جو ہے گیہوں کی بالیوں کی شکل کا تھا، گیہوں کا پیڑ تھا. پیڑ تو نہیں ہوتا ہے گیہوں کا، گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں. پیڑ اور بالی یا بیل میں کیا فرق ہے؟ پیڑ جو ہوتا ہے اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اور جو بیل ہوتی ہے یا بالیاں ہوتی ہیں ان کے تنے مضبوط نہیں ہوتے، وہ کیا ہے، کمزور ہوتے. پیڑ بلندی کی طرف سے ابھرتا ہے، بیل جو ہے کشادگی کی طرح زمین پر پھیلتی ہے. تو روایتوں میں آتا ہے یہ پیڑ جو تھا یا یہ بالی یا بیل جو تھی وہ گیہوں کی تھی، جسے فارسی میں گندم کہتے ہیں. یہ حکم دیا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب نہ جانا. لیکن یہ دنیا سمجھنی تھی، یہ دنیا بننی تھی، یہ سنسار سجنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے کہنے پر نہ صرف یہ کہ اس پیڑ کے پاس گئے بلکہ اس پیڑ کا پھل کھا لیا. کہاں تو اللہ نے اس پیڑ کے پاس جانے کو منع کیا تھا، اور کہاں آدم اور حوا نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس کو کھا کر کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آدم کو بھیجا، اور
اور اس طریقے سے دنیا سب سے پہلے جمعے کے دن، جمعہ چونکہ الجمعہ سید الایام، جمعہ دنوں میں کا سردار ہے، یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کو ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ مل کر عبادت کرنے کے لیے دیا گیا، اور امتوں کو، یہودیوں کو اجتماعیت کے ساتھ اپنی عبادت گاہ میں رب کی عبادت کرنے کے لیے جو دن ملا وہ اتوار کا ملا۔ عیسائیوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی عبادت گاہوں میں عبادتیں کرنے کے لیے جو دن ملا وہ جو ہے سنیچر کا ملا۔ یہودی سنیچر میں، عیسائی اتوار میں، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو دن منتخب کیا ہے وہ دن جمعے کا دن تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جو دن ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہو، اس دن تو ہم جو ہے خوب اپنے سیر سپاٹے کریں، اپنی نہ دکان بند کریں، نہ اپنا کارخانے کا کام چھوڑے، اور جو دن ہمیں نہیں دیا گیا، جو دن عیسائیوں کو دیا گیا، اتوار میں اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اتوار میں اپنے گلی محلے کی چوپالوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اتوار میں یہ ایک مشغلہ بنا لیا جائے گپ شپ کرنے کا، یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کو، دنوں کو سردار بنایا، اور یہ جمعہ امت محمدیہ کو دیا گیا۔ امت محمدیہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، ان کو یہ جمعے کا دن دیا گیا کہ یہ جمعے میں اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر، نہ ان میں کوئی بڑا رہے، نہ امیر رہے، نہ غریب رہے، نہ شہر کا رہنے والا رہے، نہ گاؤں کا رہنے والا رہے، نہ کوئی عالم رہے، نہ کوئی جاہل رہے، نہ کوئی گریجویٹ رہے، نہ کوئی ہائی اسکول والا رہے، سب اللہ کے ایک بندے مل کر اللہ کے سامنے عبادت کرے، اپنی پیشانی کو جھکائے، اپنے جبین کو پیش اللہ کی بارگاہ میں ٹیکے۔ یہ جمعہ اس لیے دیا گیا تھا۔ جمعے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد سنیچر میں اللہ نے زمین کو بچھایا، زمین کو بچھایا، اور پھر یہ زمین چونکہ پانی پر ہے، ہو سکتا ہے پانی کے اوپر زمین کو بچھانے پر اس زمین میں قرار نہ رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کے دن اس زمین میں میخوں اور ایلوں کی شکل میں پہاڑوں کو جما دیا۔ پھر اس کے بعد سوموار میں، جسے پیر بھی کہتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیڑ پودے ہریالی کو پیدا فرمایا۔ منگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور منگل میں جو ہے ناپسند چیزوں کو پیدا فرمایا، جو ہمیں ناپسند ہے، جن کا ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا کوئی کام، اللہ کی کوئی مخلوق فائدے سے خالی نہیں۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو اس میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، جو چیزیں انسانی طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ سانپ بھی پیدا ہوئے، بچھو بھی پیدا ہوئے، کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوئے۔ انسانی فطرت نہ سانپ کو پسند کرتی ہے، نہ بچھو کو پسند کرتی ہے، نہ کیڑے مکوڑوں کو پیدا کرتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا، کیونکہ ان کے پیدا کرنے میں بھی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، فائدے رکھے ہیں۔ وہ حکمتیں اور فائدے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی فائدے۔ بدھ کو اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا، پھر اس کے بعد جمعرات میں چوپائے پیدا کیے، 4 پیر سے چلنے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے یہ کائنات سری ہے، سبری ہے، لیکن اس کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا اور اس دنیا کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ الدنیا خلقت لکم وإن
تم کو میں نے آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ دنیا جو کہیے، یہ دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے نفع اٹھاؤ، لیکن ایسے نفع ہوتا ہے کہ تمہاری آخرت برباد نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ایمان والے کی کا یہ یقین ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. مر کر مٹی ہو کر پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. اللہ یہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں ہوا، تمہاری سانس کے لیے ہوا چلائی، تم نے ہوا کھائی، ہم نے تمہارے لیے رزق اگائے، ہم نے تمہارے لیے غلہ اور اناج اور پھل پھول اگائے، یہ سب ہم نے تمہارے لیے کیے تھے اور تم نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا. لیکن آج جب بندے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ یہ کہے گا ہم نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی، تم نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا، لیکن اس دنیا سے فائدہ اٹھا کر تم آخرت کے لیے کیا کر کے آئے؟ آج کے دن کے لیے تم کیا کر کے لے کر آئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہم اس سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارے پاس آخرت میں نیکیوں کے نام پر کیا چیز ہے. ہماری تو دن رات جو ہے گناہوں میں مٹ رہے ہیں، ہمارے دن رات جو ہے نفسانی خواہشاتوں میں گزر رہے ہیں. اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ وہ تو قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اپنی امت کی فکر زمین پر بھی رہی اور عرش پر بھی رہی. جب تک زندہ رہے، جب بھی رہے، دنیا سے جب پردہ کر رہے ہیں، جب بھی اپنی امت کی فکر ہے اور زبان پہ امتی امتی کے لفظ ہے، اور یہ فکر ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہ فرما دے. اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پل جس کو پل صراط کہتے ہیں، جو دوزخ کے اوپر بچھایا جائے گا، اور اس کی باریکی کا عالم یہ ہوگا کہ بال کیا باریک ہو سکتا ہے جو جتنا باریک پل صراط ہوگا. تلوار کی دھار کیا تیز ہو سکتی ہے، وہ پھیکی ہے. پل صراط کی تیزی اور اس کی باریکی بال اور تلوار کی دھار کی طرح ہے، اور اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. مومن کو بھی گزرنا ہے، غیر ایمان والے کو بھی گزرنا ہے، باعث امیر کو بھی گزرنا ہے، غریب کو بھی گزرنا ہے، جوان کو بھی گزرنا ہے، بڑے بوڑھے کو بھی گزرنا ہے، عورتوں کو بھی گزرنا ہے، شادی شدہ کو بھی گزرنا ہے، بے شادی شدہ کو بھی گزرنا ہے، بچوں کو بھی گزرنا ہے، شہر کے رہنے والے کو بھی گزرنا ہے اور دیہات کے رہنے والے کو بھی گزرنا ہے. کوئی ایسا نہیں جو پل صراط سے نہ گزرے. اور پل صراط سے گزرتے وقت اعمال کا پوٹلا سروں پہ لگا ہوا ہوگا، اور ایسے لگا ہوگا جیسے آپ نے پہریدار کو دیکھا ہو 50 کلو کی بوری اپنی پیٹھ پہ لاتا ہے اور جھکتا ہوا اس بوری کو اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہے. صرف اسی طریقے سے اعمال کی پوٹلیاں، اعمال کے بورے اپنے انسان کی پیٹھ پہ ہوں گے اور اس کے بوجھ سے دبتا چلا جا رہا ہوگا اور جو ہے ڈگمگاتا ہوا گزرے گا. اور اللہ کے رسول اس پل صراط کے اس چھوڑ پر ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم. یہ اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند تھے. آج امت ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ پیارے آقا کے طریقے قربان ہوئے، پیارے آقا کے طریقوں کو مٹایا جا رہا ہے، پیارے آقا کی شکلوں کو ہم خود مٹا رہے ہیں، پیارے آقا کے کلچر کو ہم نے خود مٹا رکھا ہے. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. وہ نبی جو دنیا سے جاتے وقت ہم اور آپ کا انتقال کا وقت آئے تو مجھے اپنی دکان یاد آتی ہے، بیٹے یاد آتے ہیں، بیوی یاد آتی ہے، بیٹیاں یاد آتی ہیں. مرنے والا کہتا ہے اور سنو
جاؤ میرے بیٹے کو دکھا دو، اور چلو میری بڑا بیٹی وہاں سے آئی یا نہیں آئی، کیونکہ مجھے اپنے پوتوں کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے نوازوں کو دیکھنا ہے، ایک نظر دکھا دو، ایک نظر دکھا دو مجھے، جب میری اللہ مجھے اتنی مہارت دے دے کہ میں اپنے بیٹی کو دیکھ لوں، میں اپنے پوتے کو دیکھ لوں، میں اپنی پوتیوں کو دیکھ لوں۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ آئیے پیارے آقا کا حال سنیے گا، پیارے آقا کا حال دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ نہ آپ نے حسن کو بلایا 7 سال کے تھے، نہ حسین کو بلایا 6 سال کے تھے، نہ لگتے جگر نور نظر فاطمہ الزہرا کو بلایا کہ فاطمہ کو میں دیکھ لوں، نہ علی کو بلایا، نہ کسی اور کو بلایا، بس فکر تھی تو اپنی امت کی تھی۔ یہی کہتے امتی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت تم نماز کا خیال رکھنا، تم اپنے بڑوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ تھے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ایک ذکر نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ انہی درد میں سے امت کا جو درد تھا، امت کا جو غم تھا کہ ایک انسان اللہ کو ماننے والا بن جائے، اللہ کی ماننے والا بن جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، نہ اس کو دوزخ کا ایندھن نہ بنے، وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، وہ اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے دوزخ میں نہ جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی فکر تھی، یہ اللہ کے رسول کا درد تھا۔ کتنا درد تھا، سورہ کہف کو اٹھا کے دیکھیے، قرآن کریم بتاتا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک، اے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اے مصطفیٰ، کیا آپ ان لوگوں کی فکر میں کر کر اور گھل جائیں گے، اور یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یا اپنے آپ کو جان سے گوا دیں گے؟ نہ 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 نہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ تو ان کو راستہ دکھلائیے، ان کو راستہ دکھلائیے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اگر یہ میرے پاس مان کر آئیں گے تو میں ان کو جنت اور اس کی نعمتوں کا بدلہ دوں گا، اور اگر یہ میری نافرمانی کر کے آئیں گے تو فرمایا وَعَذِّبُ وَلَا وَعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا، دنیا میں ایسا عذاب اور سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ لیکن ہم تو بڑے نڈر ہو گئے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، ان 99 ناموں میں سے ہمیں غفور الرحیم یاد ہوئے، ہمیں جبار و قہار کو کیوں یاد نہیں کیا؟ ہم کیوں بھول گئے جبار و قہار بھی اللہ وہ بھی ہے جس نے اپنی نافرمانی کرنے والے اور گناہ پر تلنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو کہیں تو کتے کی شکل، کہیں خنزیر کی شکل، کہیں بندر کی شکل بنایا، تو کہیں آسمان سے آگ آئی اور ان کو بھسم کر دیا گیا، کہیں ان کو زمین میں کھسا دیا گیا، کہیں ان کو جو ہے آسمان سے ایسی پتھروں کی بارش ہو گئی کہ آج تک ان کا نام و نشان نہیں۔ ہمیں کیوں یاد نہیں رہتا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بڑا زبردست ہے، بڑی طاقت و قوت والا ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ تو قربان جائیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی محبوب ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں کرنے دیتا ہے۔ وہ بخشوا لیا، اللہ سے مانگ لیا، اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، اے اللہ تو نے یہودیوں کو بندر بنا دیا، اے اللہ تو نے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے بارش برسا کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اے اللہ تو نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اے اللہ تو نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، اے اللہ تو بڑا جبار ہے، اے اللہ تو بڑا قہار ہے، اے اللہ تو بڑا غضب والا ہے، اے اللہ تو بڑا جلال والا ہے، لیکن میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کی دعاؤں کا وسیلہ ہے کہ آج وہ سب گناہ ہو رہے ہیں جن گناہوں پر اللہ نے قوموں کو ہلاک و برباد کیا تھا۔
وہ سب گناہ ہو گئے۔ کم تولنے پر اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کیا، آج کم تولا بھی جا رہا ہے۔ جھوٹ بولنے پر اللہ کا عذاب آیا، آج جھوٹ بھی بولا جا رہا، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ سود اور بیاج کے اور حرام خوری پر اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن سود اور بیاج خوری ہمارے سماج کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے کہ ایک نہیں ایک گلی میں 4-4 ٹھیے آپ کو مل جائیں گے، جہاں پر نمبر لگانے والے نمبر لگاتے ہیں اور نمبر لگوانے والے نمبر لگواتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کر نہ ان کو یہ فکر ہوتی کہ جس اللہ نے مجھے موت یعنی نیند سے اٹھا کر دوبارہ زندگی بخشی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر لوں۔ نہیں جی، صبح اٹھنے کے بعد نہ منہ دھلے گا، نہ دانت ملیں گے، نہ وضو ہوگا، نہ اللہ کے گھر میں جا کر سجدہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ اس نمبر والے کے پاس جایا جائے گا، معلوم کیا جائے گا آج کتنا ہے۔ غضب خدا کا اگر بھولے سے آ بھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا کرم ہوا۔ اللہ کا کرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کام سے ناراض ہو اس کام پر اللہ کا کرم اور فضل کیسے ہوگا؟ جھوٹے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھتے رہو۔ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کو یہ پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم میں نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتا۔ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نبی کی دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ نبی نے دعا کی تھی اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، ان کی بدعملیوں کو دیکھ کر اے اللہ ایک ساتھ صفحے ہستی سے ان کو نہ مٹانا۔ یہ دعا ہے، دعا کا وسیلہ ہے، یہ صدقہ ہے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ فکر تھی نبی کی۔ مجھے اور آپ کو تو یہی فکر نہیں ہے کہ نبی کو کس عمل سے تکلیف ہوتی، جھوٹ ہم بول رہے۔ نبی نے فرمایا المومن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم اگر یہ سنو کہ فلاں علاقے کا پل اڑ کے دوسرے علاقے میں پہنچ گیا، اس کو مان لینا، لیکن تم سے یہ کوئی کہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو نہ ماننا، کیونکہ المومن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن اللہ کے رسول کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنا درد ہوتا ہوگا، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو قسم اللہ کی پیارے آقا کا سینہ کس قدر چھلنی ہوتا ہوگا، کس قدر دکھ ہوتا ہوگا کہ جو نبی دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہہ گیا المومن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم تو ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمان ہی جھوٹ بولتا ہے، پہچان بن گئی، پہچان بن گئی۔ ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہیں، ہماری اپنی ذات سے دین بدنام ہو رہا ہے، ہمارے اپنے عملوں سے اللہ کے رسول کی تعلیمات بدنام ہو رہی ہے۔ آئے دن میڈیا والے کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان، دیکھو یہ مسلمانوں کی بستی، دیکھو یہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میں بدنام نہیں ہوا بلکہ میرے نبی کا لایا ہوا دین بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں رہی، ہمیں آپ کے طریقوں کی فکر نہیں رہی۔ ہماری خواتین حضرت فاطمہ جیسا پردہ نہیں اختیار کرتی۔ آج اگر ان کے لیے آئیڈیا ہے میری ماؤں بہنوں کے لیے تو کوئی فلمی ایکٹر یا ہیروئن ان کے لیے آئیڈیا ہے، اگر وہ کوئی لباس پہن لے، لباس اگر پورا بدن کو چھپانے والا ہے اور کسی ایکٹر نے پہنا ہے تو ان کے لیے آئیڈیا بن جائے گا، ویسا لباس یہ پہننے لگے گی۔ اور اگر لباس اب ننگا ہے تو یہ اپنے آئیڈیل ان ہیرو اور ایکٹروں کو مان کے اپنے لباس کو اب ننگا بنانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ارے بھائی میلاد ہوتا ہے نہیں ہوتا، جگہ جگہ میلاد ہوتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات سنے جاتے ہیں، کتنی بہایا تھی،
کہ چاند کو نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس وقت فاطمہ چاند کو دیکھیں اس وقت کوئی غیر مذہبی کا چاند کو دیکھ رہا ہو اور دونوں کی نظریں ٹکرا جائیں اور اللہ کو یہ ناپسند ہو اور اللہ ناراض ہو جائے. اس لیے حضرت فاطمہ کبھی چاند نہیں دیکھا کرتی تھی. آج فاطمہ کے نام لینے والی اپنے سب کچھ دکھا کے چلتی ہیں. چلو کیا میری بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سوچو اس نبی نے کتنا خیال کیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پیارے آقا سے پہلے نبیوں کی امتوں کی عبادت کا حال بتایا، ان کی عمر اور ایج بتائی. کسی کی 450 سال، کسی کی 950 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 300 سال. اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مجموعی اعتبار سے 65 سے 70 ہے. بہت ہی کم لوگ ہوتے جو 100 اور 70 کو پار کر پاتے ہیں، زیادہ تر بس اتنی. یہ سن کر آپ کو تو افسوس کچھ بھی احساس نہیں ہوگا، لیکن پیارے آقا کتنا امت کے لیے درد رکھتے تھے. یہ سنتے ہی افسوس میں ڈوب گئے. من میں کیا سوچ یہ تھی ہائے کیسا ہوگا. اور امتیوں کی عمریں 400 سال، 900 سال، 1000 سال. میری امت کی عمر 50 سال، 60 سال. ہائے اللہ کیسے ہوگا. میری امت کی عبادتیں تو دوسری امتوں کی عبادتوں کے مقابلے میں کم رہ جائے گی. اللہ سے دعا کی اللہ یہ کیا کر دیا. دوسری امت کی لوگوں کی عمریں اتنی تھی اور میری امت کی عمریں اتنی کم تھی. اب میری امت عبادت کر کے ان لوگوں سے کیسے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہے. محبوب کے در کو ہوتا ہے اور محبوب رب العالمین کے یہاں سے محبوب کے درد کی دوا اتر آتی ہے. فرمایا جاتا ہے اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، اے امام الانبیاء آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اے شفیع المذنبین گناہوں کی گناہگاروں کی سفارش کرنے والے آپ اپنے دل کو ذرہ برابر چھوٹا نہ کیجیے. میں جو ہے ان کو کچھ ایسی راتیں دے دوں گا، میں کچھ ان کو ایسے وقت دے دوں گا جن وقتوں میں جن راتوں میں یہ جان کر لمحے بھر کے لیے مجھے منا لیں گے تو قسم اللہ کی اس ایک لمحے کی اس ایک رات کی عبادت کو میں ہزاروں سال یا ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑھا دوں گا. یہ اللہ کے نبی کا وسیلہ ہے، یہ صدقہ ہے. یہ راتیں جو ملی ہے کل رات جو آ رہی ہے شب برات کی رات، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے. کتنی بڑی برکت والی ہے، کتنی عظمت والی ہے. یہ اللہ کے یہ بعد میں سنیے، پہلے یہ سنیے یہ کس کے وسیلے سے ملی، کس کے صدقے میں ملی. یہ صدقہ ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور کی دعا کا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے وقت دیا، کہیں شب قدر دے دی، کہیں شب برات دے دی، کہیں جمعے عید کی راتیں دے دی. روایتوں میں آتا 4 باتیں ایسی ہیں، 4 باتیں ایسی ہیں جس میں اگر ایمان والے بندے اور بندیاں اللہ کو منا لیں تو اللہ مان جاتا ہے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ دیکھو عیدین کی رات یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اور شاپنگوں میں گزار دیتے ہیں، وہ بڑی قیمتی رات ہوتی ہے. لیلۃ الجائزہ کے نام سے اس کا نام حدیث میں آتا ہے. ایک عید کی میٹھی عید کی چاند رات، ایک بقرہ عید کی چاند رات، ایک شب قدر جو رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 دن اور آخری عشرے میں 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہونے کا امکان ہے. 21، 23، 25، 27، 29 وہ شب قدر ہے. یہ جو شعبان کی 14ویں رات ہے، 15ویں رات، یہ جو ہے یہ بھی بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے. آج جو ہے 13 شعبان ہو گئی،
13 شعبان، یہ رات جو ہے یہ 14ویں شعبان کی ہے. کل جو ہے دن ہوگا 14 شعبان کا، رات ہوگی 15ویں شعبان کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو پہلے بنایا، دن کو بعد میں بنایا. قرآن کریم نے اعلان کیا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، رات کو تمہاری تھکان اتارنے کا لباس اتارا. جس طریقے سے انسان کپڑے پہن کر اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کرتا ہے، اسی طریقے سے رات میں سو کر دن بھر کی تھکان اس کی ختم ہو جاتی ہے، صبح اٹھ کر وہ اپنے آپ کو حشاش بشاش اور چستی پھرتی محسوس کرتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو پہلے بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، ذریعہ معاش بنایا. اس لیے اسلامی تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب بعد بدلتی ہے، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے. رات کو پہلے بنایا، دن کو بعد میں بنایا. اس لیے آج جو ہے 13 شعبان ہے، 14ویں شعبان کی رات ہے. یہ جو رات ہے یہ 14ویں شعبان کی ہے. کل جو ہے 14 شعبان کا دن ہوگا، 15ویں شعبان کی رات ہوگی، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں. میرے بھائیوں، کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے. یہ اتنی عظمت اور برکت والی رات ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی بابرکت رات میں ہم نے قرآن کریم کو اتارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ بجٹ کی رات ہے. اس میں جو ہے سال میں ہو گیا، آئندہ سال میں جتنے بھی کام ہوں گے، کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے جائے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی ایمانداری کو چھین کر غربت اس پہ مسلط کی جائے گی، کس غریب کو مالدار بنایا جائے گا، کس بیمار کو صحت دی جائے گی، اور کس صحت مندوں پر بیماری کو مسلط کیا جائے گا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے یہ بجائے کی رات ہے. اس کو لیلۃ البراۃ بھی کہا جاتا ہے. لیلۃ المبارکہ بابرکت رات ہے. لیلۃ البراۃ یہ برات کی رات ہے. برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، چھٹکارے کے آتے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بندوں کو دوزخ سے آزادی کا فرمانا عطا کرتا ہے. وہ ایسے لوگ جن کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کا دوزخی ہونا طے ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کتنے؟ انگنت پیارے آقا کا صدقہ ہے. پیارے آقا نے بتایا میری امت کہ اللہ تم پر میری وجہ سے کتنا مہربان. فرمایا اتنا مہربان ہے کہ عرب میں ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے اور خاندان کا نام بنو کلب تھا. اس کے پاس عرب کے تمام قبیلوں اور خاندانوں کے مقابلے میں بے تحاشا بے شمار انگنت بکریاں تھیں. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، بندوں کو معاف کرتا ہے. کتنے؟ بے شمار. ایک بکری کے بال گرنے کے لیے، ایک بکری کے بال گرنے کے لیے مشینیں تھے، کیونکہ جو گھوٹالہ کر کے نوٹ رکھ لیتے ہیں ان کے جب گھوٹالے پکڑے جاتے ہیں اور بینک کے ملازمین بینک سے مشینیں لا کر ان کے پاس جو کالا دھن ہوتا ہے، نوٹ ہوتے ہیں، ان کو جو گنتے تو مشینیں فیل ہو جاتی ہیں. حالانکہ ان کے نوٹ گنے جا سکتے ہیں تو وہ مشینیں فیل ہو رہی ہیں. یہاں تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے والے وہ گن کر دکھا دے. لیکن پیارے آقا فرماتے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے. یہ لیلۃ البراۃ کی. اس میں لیلۃ البراۃ میں کیا ہوگا؟
یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو معاف کر دے گا، گناہگاروں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو ہے لیلۃ البرات کی بات ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ جب یہ رات آئے تو اپنے مولا سے مانگنا ہے، اپنے مولا سے مانگنا ہے۔ کیوں مانگنا ہے؟ کیونکہ آج اللہ خود لینے آیا ہے۔ اور روایتوں میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت کے ساتھ عرش سے پہلے آسمان پر کیا آتا ہے اور لوگوں کو یہ آواز فرشتوں کے ذریعے سے لگوائی جاتی ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ آج کی رات اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی اپنے رزق میں اضافے کا خواہشگار کہ آج اس کے رزق کے اوپر بڑھا دیا جائے، ہے کوئی مرادوں کو چاہنے والا آج ہم اس کی میرے جھولیوں کو بھر دیں گے، ہے کوئی ہمارے در پر آ کر یہ گرانے والا کہ آج ہم اس کو معاف کرنے کے لیے ساتھ میں سے پہلے آسمان پر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندائیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ ندائیں لگائی جاتی ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے، یعنی شب برات کی رات بڑی قیمتی رات ہے، غور سے سنیے گا، جو آنے والی جو رات ہے، کل کی جو رات ہے وہی شب برات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی سورج ڈوبتا ہے، جو ہی سورج چھپتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ ہمیں تو نظر آتا نہیں ہے، تو فرشتے نظر آئیں گے بھی۔ اللہ نے فرشتوں کو اتنا لطیف اور اتنا باریک بنایا ہے کہ وہ انسانوں کو کی نگاہیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، ہاں وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے بے شمار مخلوق بنائے، 80,000 مخلوق ہے اللہ کی، 40,000 کو صرف اور صرف خشکی پر رہتی ہے اور 40,000 پانی کے اندر رہتی ہے۔ ان 80,000 مخلوق میں اللہ کی 3 مخلوق ایسی ہیں جو معزز ہے، قابل رسپیکٹ ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ خاکی مخلوق، وہ نوری مخلوق، وہ ناری مخلوق۔ خاکی مخلوق کیسے کہا جاتا ہے؟ ہم انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ خاک مانے مٹی، مٹی خاکی مخلوق ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مرد کے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، بغیر عورت کے اپنی قدرت سے مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک دیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو خاکی مخلوق کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مخلوق، یہ انسان، اس کی اصل آدم ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، لہذا انسان کو خاکی مخلوق کہا جاتا ہے۔ ایک نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق یہ فرشتے کہلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، نہ یہ ان میں مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، نہ یہ جو ان کی نسلیں ہیں، نہ اولاد ہے، نہ ان کا کھانا پینا ہے، بلکہ ان کی غذا ہمیشہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنا، یہی ان کی غذا ہے۔ لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ نوری مخلوق نہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا ہے۔ یہ نوری مخلوق ہے۔ اور ایک ہے ناری مخلوق، نار مانے آگ کے آتے ہیں، آگ سے اور آگ کے اوپر سے جو لپٹیں اٹھتی ہے اس سے پیدا کی جانے والی مخلوق یہ جنات و شیاطین تھے، اس لیے ان کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مخلوق کے درمیان میں پردہ حائل کیا۔ نوری مخلوق یعنی جو فرشتے ہیں وہ ناری کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور خاکی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، انسانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جناتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو دوسرے اسٹیپ پر آئیے نوری مخلوق، ناری مخلوق یعنی آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق، یعنی جنات و شیاطین فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جو خاکی مخلوق انسان ہے وہ نہ جنات کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔
یہ جو ہے چھپے ہوئے ہیں، ہماری نظروں میں نظر نہیں آتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے قربان جائیے پیارے آقا کی شفقت اور محبت پر کیا خیال تھا میرے نبی کو میرا۔ فرمایا کہ دیکھو میں بتا کے جا رہا ہوں کہ شیاطین اور جنات کہاں پر ہیں اور کہاں پر تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کہاں پر تم برباد کر سکتے ہیں، یہ بتایا۔ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اتارا، حضرت آدم اور حوا کو زمین پر پھینکا، تو شیطان نے جاتے جاتے کہا تھا کہ رب جعلنی بیتن فی الدنیا، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج تو رہا ہے، مجھے یہ تو بتا دے میرا کھانا کیا ہوگا، رب جعلنی طعاما فی الدنیا، دنیا میں میں کھاؤں گا کیا؟ اللہ نے کہہ دیا اے شیطان تیرا اور تیری اولاد کا کھانا دنیا میں وہ کھانا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جو بسم اللہ پڑھ کر نہ کھایا جائے۔ شیطان نے کہا رب اجعلنی بیتن فی الدنیا، اے اللہ دنیا میں رہوں گا کیا، میرے لیے گھر تو بنا دے، گھر تو بتا دے کہاں میں رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمد، یہ جو غسل خانے ہیں، یہ جو ٹوائلٹ ہے، تیرے رہنے کی جگہیں ہیں، تیرے رہنے کی جگہیں، اس لیے پیارے آقا نے ان کے رہنے کی جگہ بھی بتائی، اور وہاں پر جانا انسان کی ضرورت ہے، وہاں جائے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو ضرورت بنائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان کے رہنے کی جگہ پہ جاؤ تو دعا کر کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، شیطان شریر جنات مردوں سے، شیطان شریر جنات عورتوں سے۔ روایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ مومن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ٹوائلٹ میں جاتے وقت یہ دعا باہر کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک دیوار کو حائل کر دیتا ہے، ایک دیوار کو کھڑا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیاطین اور جنات اس دعا پڑھ کر داخل ہونے والے بندے اور بندی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج ہمارے تو حال یہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر بیماری روحانی اور جسمانی یوں ہوتی ہے کیونکہ ٹوائلٹ میں جانے کے ہم اسلامی طریقے سے نہیں جاتے، ہم یوں ہی چلے جاتے، حالانکہ سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے کہ جب بھی ٹوائلٹ میں آپ جائیں تو سر ڈھانپ کر جائیں، دعا پڑھ کر جائیں، اللہ کی قسم آپ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن حال یہ کہ ہمارا اگر چاہے سر ڈھانپا بھی ہو تو بھی کھول کر جاتے ہیں وہاں پر۔ اس کے برخلاف کھانا کھاتے وقت میں کھانا کھانے کی بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن کھانا کھاتے وقت جو ہے سر ڈھانپنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، کہیں رومال رکھ لیا جاتا ہے، کہیں بچھلیا رکھ لی جاتی ہے، کہیں کچھ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ تو یاد رہا۔ لیکن ٹوائلٹ میں جاتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا پڑھ کر جاؤ اور سر ڈھانپ کر جاؤ، کیونکہ شیاطین جنات تم پر وار نہیں کریں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیاطین و جنات جو ہیں یہ انسان پر اٹیک کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت اور خاص طور پر ایمان والوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے زمینی فرشتوں کو بھی اتارا۔ وہ فرشتے حفظہ فرشتے کہلاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہم یہ کہتے ہیں بس ذرا اللہ نے خیر کر دی، آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹی اور پھر وہ تار میں الجھی، پھر کسی کی گوٹ میں لٹکی اور پھر نیچے آئی، وہ اتنے اسٹاپ لے کر جو چیز آئی ہے یقیناً
اس جب زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ چیز ڈائریکٹ زمین پر دیتی، لیکن اسٹاپ لے کر آ رہی ہے، یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں بس اللہ نے ظاہر خیر کر دی۔ ہماری پلکوں پر، ہماری ناک پہ کتنی اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے لگے ہوئے، تو یہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات میں اترنے کے بعد وہ ہر پوری دنیا کے چپے چپے پر پھیل جاتے، اور جہاں بھی کوئی ایمان والا درود شریف پڑھا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، میں اور آپ تو شب برات میں دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری دعا پر بھی آمین کہہ رہا ہے کوئی۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ آمین کہنے والے فرشتے ہوتے، کہیں کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی سراج التسبیح پڑھ رہا ہے، سب پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ کل رات مغرب سے شروع ہوگا اور فجر تک، یعنی سحری کے وقت کے ختم تک برابر فرشتے دنیا کے چپے چپے پر تھے۔ پھر جیسی اذان ہوگی ویسی یہ فرشتے اوپر چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گلی محلے میں، بلکہ سبھی جگہ پر، خاص طور پر مغرب میں اور صبح فجر میں اذان ہوتے ہی کتے بھونکتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے کوئی آپشنری ہونے والی ہے، بعض لوگوں کو کتوں کا رونا پسند نہیں آتا، گھر سے موت ڈنڈا نکال کے لے کر آتے اور بے زبان جانوروں پر پل پاتے، یہ بے رحمی ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو اب میں آپ کو یہ بتا دوں یہ روتے کیوں ہیں، یہ بھونکتے کیوں ہیں، یہ بیچارے بے زبان ہیں، اللہ نے ان کو زبان نہیں دی ہے، لیکن یہ بھونکتے کیوں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو اس کے کاندھوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جن کو کراما کاتبین کہتے ہیں، جس میں سے رائٹ ہینڈ والا انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، لیفٹ ہینڈ والا انسان کی برائیوں اور گناہوں کو لکھتا ہے، اور ان کی بھی ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ یہ دو فرشتے ان کی ڈیوٹی اصل میں چینج ہوتی ہے اور فجر میں چینج ہوتی ہے، اصل میں رات والے آتے ہیں اور دن والے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں مل کر بندے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے پوری رات رہتے ہیں، اور پھر جب فجر ہوتی ہے تو پھر دن والے فرشتے آتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور بندے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یا بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اذان کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن جانوروں کی حس دیکھتی ہے، جانوروں کی حس دیکھتی ہے۔ اللہ نے کوئی چیز لی ہے تو کوئی چیز دی بھی ہے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وکلانگ ہوتے ہیں، اللہ نے ٹانگ لی تو قسم اللہ کی ان کے ہاتھوں میں ایسی قوت دے دیتا ہے کہ اگر وہ پکڑ لے تو چھڑانے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے، کچھ لیتا ہے کچھ دیتا ہے۔ ان جانوروں سے زبان لی تو ان کو حس دے دی۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا نیوز پر ترکی میں شام میں جو زلزلے آئے، جو بھوکمپ آئے، اس کے آنے سے پہلے آسمان پر پرندے ہوئے اور بے تحاشا پرندے ہوئے، اور جن کے پاس جن کے گھروں میں پالتو جانور تھے وہ بھی بے چین تھے۔ کیوں؟ یہ احساس تھا، یہ ان کی حس تھی، ان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں سے کچھ اللہ کے ایمان بندے ایسے ہوتے جو مسجد کی طرف چلتے، چلو بھائی اب ٹھیک ہے پھر آتے ہیں، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں جا رہے ہیں۔ گھر میں مرد ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کی تیاری کرتے ہیں، خواتین ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی اب اٹھاؤ، یہ جو ہے سدائی کو ایک توڑے ہٹاؤ، ڈبے ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ، فرض نماز پڑھتے ہیں۔ بڑے اچھے مقبول بندے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں وہ بندے
جو اللہ کی آواز پر سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں۔ میری بہنوں غور سے سننا آپ کے لیے ہے، آج ہماری مائیں بہنیں سب بھول گئی، ان کو کچھ یاد نہیں رہا، اب تو احساس تک نہیں رہتا ہے کہ اذان کب ہوئی کب ختم ہو گئی، ورنہ وہ دور تھا جب اذان ہوتے ہی دوپٹہ اگر سر سے کبھی نیچے جا چکا تھا تو اذان ہوتے ہی فوراً فکر آتی تھی، چوڑی ہاتھ سے چھوڑی، چکلا بیلن ہاتھ سے چھوڑا، چیمٹا چھوڑا، آدھی ارپتی روٹی کو چھوڑا اور پہلے اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھاکا۔ یہ ہماری ماں بہنوں کا عمل تھا، لیکن آج وہ گلے میں ہی نہیں ہے دوپٹہ۔ کہاں ملے گا؟ واشنگ مشین پر ملے گا، کہاں ملے گا؟ صوفے پہ پڑا ہوا ملے گا، کہاں ملے گا؟ کچن کے دروازے پر ملے گا، کہاں ملے گا؟ کہ نکالا ہی نہیں گیا، وہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی مہمان آ جائے، کوئی اجنبی مرد آ جائے، اب دیکھو کیسے دوپٹہ ملا، لا میرا دوپٹہ ہے، کہاں گیا؟ یہاں رکھا تھا، وہاں رکھا تھا، کیسی میں چھیڑ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری مائیں بہنوں کا حال ہو گیا ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، بڑی اللہ والی خاتون تھی، حج کے لیے گئی تو منا اور عرفات کے میدان لقدق میں میدان ہے، پتھریلا علاقہ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، حاجیوں کا مجمع، گرمیوں کی شدت، دور آسمان سورج کی تپش، نہ وہاں پر کوئی صاحبان ہے نہ کوئی چھت ہے، لوگ پریشان ہیں پیاس کی وجہ سے۔ زبیدہ خاتون نے سوچا کہ یہ حاجی پریشان ہیں، یہاں پر پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ زبیدہ خاتون نے ایک نہر کھدوائی، عراق سے وہ نہر کھدواتے ہوئے مکہ اور منا اور عرفات کے میدان تک وہ نہر لائی گئی اور اس کے ذریعے سے حاجیوں کے پانی کا انتظام کیا گیا، جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا، ان سے کہا گیا، وہ کسی اپنے چاہنے والے کی خواب میں نظر آئی، خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہمارے وہ مرحوم رشتہ دار جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں وہ خواب میں ضرور نظر بھی آ جائے، کسی کو نظر آ جاتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے۔ خواب میں اگر کوئی مرحوم رشتہ دار نظر آ جائے تو علماء نے لکھا ہے اگر وہ خوش ہے تو سمجھو اللہ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کر رکھا ہے، اور آپ اس کے لیے جو انسان ثواب کر رہے ہیں اس کا نفع اس کو پہنچ رہا ہے۔ اور اگر اپنے رشتے دار کو خواب میں پریشان دیکھیں، بدحال دیکھیں، بے چین دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں ہوا ہے، وہ تکلیف میں، وہ عذاب میں، اس کو تکلیف سے، اس کو عذاب سے نکالنے کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اس کے نام کو قرآن کریم پڑھ کر اس کو ثواب پہنچایا جائے، اس کے نام کا کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، اس کے نام سے اس کو ثواب پہنچانے کی لیے سے بے سہاروں کا سہارا بنا جائے، بیمار کو دوا دلائی جائے، اللہ نے دیا ہے تو کسی بیچارے کے پاس جس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے پہنایا جائے۔ تو زبیدہ خاتون بھی اپنے کسی چاہنے والے کو خواب میں نظر آتی ہیں، اور وہ چاہنے والی زبیدہ خاتون کو خوش دیکھ کر کہتی ہے کیا ہوا بہن، کیسا معاملہ ہوا؟ زبیدہ خاتون کہہ رہے ہیں بس کچھ نہیں بہن، میرے لیے تو فیصلہ دوزخ کا ہو گیا تھا اور اب میں جنت میں ہوں۔ تو دیکھنے والی کہنے لگی جنت میں تو تمہیں ہونا ہی تھا، تم نے ناکامی اتنے اچھے کیے تھے۔ اس نے کہا نہ 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 ایسا کچھ نہیں، اللہ کے سامنے کوئی عمل کام نہیں آیا۔ ہاں وہ نہر زبیدہ جو نہر میں نے کھدوائی تھی وہ بھی نہیں آئی، بلکہ اللہ نے یہ کہہ دیا زبیدہ تم نے جو نہر کھدوائی تھی اس میں کوئی کمال نہیں تھا، کیونکہ تم نے سرکاری خزانے سے کھدوائی تھی، سرکاری خزانہ تمہارا نہیں تھا، سرکاری خزانہ نہیں ہوتا تو تم کوئی نہر نہیں کھدوا سکتی تھی۔ تو زبیدہ خاتون خواب میں اپنے چاہنے والی کو بتا رہی کہ میں نے سوچ لیا اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے،
کوئی بھی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی، ہاں تمہارے ناموں اعمال میں ایک عمل ایسا ہے جو ہمیں بہت پسند آیا اور ہم اسی عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت کے فیصلے کرواتے ہیں اور تمہیں جنت میں جانے کی پرمیشن دیتے ہیں۔ زبیدہ خاتون بولی، اللہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے اور تجھے وہ عمل اتنا پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا، زبیدہ خاتون تمہیں یاد ہے تم دنیا میں جب تھی اور ایک دفعہ تم کھانا کھا رہی تھی اور لقمہ تم نے توڑا تھا اور سالن میں لیا تھا، ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ مسجد سے مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم نے میرے نام کی عظمت میں لقمے کو منہ میں رکھنا گوارا نہیں کیا بلکہ لقمے کو وہیں پر چھوڑا، پہلے اپنا دوپٹہ درست کیا، پھر اذان کا جواب دیا اور اذان مکمل ہونے کے بعد تم نے کھانا کھایا، لقمہ منہ میں رکھا، تم نے میرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنے کھانے کو روک دیا، حالانکہ تم بھوکی تھی لیکن تم نے میرے نام کو سنا، پہلے میرے اس نام کو اذان کا جواب دیا، اس کو غور سے سنا، مجھے یہی عمل تمہارا بہت پسند آیا۔ میری مائیں بہنوں، ہمارے پاس تو یہ عمل بھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ آج کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، آواز ہلکی کرتے اذان ہو رہی ہے، پہلے تھا کہ ٹی وی بند کر دے، اذان ہوگی اس کے بعد کھلے گی، لیکن اب کیا ہے؟ آواز ہلکی کر دے، اور وہ بھی کہہ دیا، سننے والے نے سنا نہیں سنا کوئی مطلب نہیں، یا کہنے والے نے کہا ہی نہیں، چھوٹے دیکھ رہے تو دیکھ رہے، اذان ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اذان ہوتے وقت فرشتے بھی آتے ہیں اور اذان ہوتے وقت شیطان بھاگتا ہے۔ آپ مسجد کے پاس، مسجد کے باہر ہیں، اذان ہوئی، آپ وہاں سے گھر میں آ گئے تو یقیناً بتائیے آپ کو یہ عمل شیطان والا ہے یا ایمان والا ہے؟ یقیناً شیطان والا ہے، کیونکہ شیطان اذان کی آواز کو جو روایت میں آتا ہے ہوائے خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ تو جو کتے جو بھونکتے ہیں، جو روتے ہیں، وہ اسی وجہ سے روتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ نے ہمیں زبان نہیں دی، ہم پھر بھی تمہیں بتا رہے ہیں کہ فرشتے ادھر ہے، شیطان بھاگ رہا ہے، اب تو شیطان کے جال سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ وجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بھیجا ہوتا ہے، فرشتوں کو وہ آتے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ بات اتنی مبارک بات ہے، اس کے بارے میں بڑے پیر صاحب قطب الاقطاب محبوب سبحانی مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر بڑی اچھی بات لکھتے ہیں کہ یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مبارک راتیں بنائی اور اس میں سے ایک کو پسند فرمایا، ایک شب برات کی رات ہے، ایک لیلۃ القدر کی رات، ایک میٹھی عید کی رات، ایک بقرہ عید کی رات، لیکن اللہ نے شب برات کو پسند فرمایا، منتخب فرمایا۔ شب برات کون سے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے۔ اللہ نے 4 مہینوں کو بہت زیادہ عظمت والا بنایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے شعبان کو پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجب شہری وشعبان شہر اللہ ورمضان شہر امتی۔ رجب کا مہینہ، آپ جانتے ہیں رجب کا مہینہ؟ ارے کوئی پھولوں کا مہینہ جو ابھی گزر کے گیا ہے، اس کا اسلامی نام ہے رجب۔ پیارے آقا نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، وشعبان شہر اللہ، اور یہ مہینہ جو شعبان کا چل رہا ہے، جس کو ہم شب برات کا مہینہ کہتے ہیں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو آنے والا مہینہ ہے رمضان کا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان امتی، یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت والا بنایا۔
اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے اللہ نے 4 کتابیں دی، اور زبور، انجیل، قرآن، لیکن قرآن کو منتخب فرمایا۔ اللہ نے بے شمار فرشتے بنائے، بے شمار فرشتے، ان گنت فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان فرشتوں میں 4 کو منتخب فرمایا۔ جبریل علیہ السلام جو اللہ کے پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لے کر آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت یمدود کہتے ہیں، جو کہ مخلوق کی روح نکالتے ہیں، اچھوں کی روح الگ طریقے سے نکالے جاتے ہیں، بروں کی روح الگ طریقے سے نکالے جاتے ہیں۔ ایک ورڈ کی بات بتاتا چلوں آپ، اگر کسی کی روح نہیں نکل رہی، بے چینی، بہت بے چینی، آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے تو بہت دیکھا، پوری 2-2 3-3 دن اور 2-2 3-3 راتیں لگی ہیں بے چینی کی وجہ سے، سکون نہیں تھا، قرار نہیں تھا، روح بہت بے چینی کے ساتھ نکلی۔ کبھی بھی بے چینی کے ساتھ روح نکلے تو وہ عمل کرنا جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک صحابی تھے، ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، بڑی بے چین تھے، لوگ اس کو دوسری طریقے سے کہتے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، کلمہ نہیں، وہاں پر روح نہیں نکل رہے، تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ وہ بڑے پریشان ہیں، روح نہیں نکل رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں ہے؟ فرمایا ہاں ماں ہے، کہ بلا کے لے کر آؤ۔ بلایا گیا، ان صحابی کی ماں سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہ ہاں میں ناراض نہیں، بہت ناراض ہوں، کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، میرا کلیجہ پھاڑا ہے، کہ جبھی اس کی روح نہیں نکل رہی، لہذا تم کو چاہیے کہ تم اپنے اس بیٹے کو جس نے تمہارا دل پھاڑا ہے، تمہارا دل دکھایا ہے، تمہیں جو پریشان کیا ہے، تم اس کو معاف کر دو، اس کی روح جو آسانی سے نکل جائے گی۔ ماں نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، اس نے اتنا دل دکھایا ہے کہ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں، اس کی شکل کو، اس کی منہ دیکھنا گوارا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم معاف نہیں کر سکتی تو پھر سمجھ لو تمہارے اس بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ جلائی جائے گی اور اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ماں تھی، دنیا میں ایک واحد ہے، ماں ہی ہے۔ ماں کی محبت اللہ کی محبت سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی محبت کو اللہ کی محبت، کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، ماں کے لیے اس کا لال کتنا ہی برا ہو لیکن اس کا لال ہے، کتنی ہی غلطیاں اس نے کی ہو، کتنے ہی ماں کو دھکے دیے ہو، دھکارا ہو، لیکن وہ سب کچھ بھول کر اپنے لال کو اپنے کلیجے سے لگا دیتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ ایسے ہی میرا اللہ ہے جو سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ دیکھو شیطان کی وسوسہ دل میں ڈالے گا، بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اس کے وسوسے میں نہیں آنا، یہ سمجھ لینا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، بس اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ پہ ڈٹے رہنا ہے اور گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کو نہیں معاف کر دیتا۔ بات کی مثال بھی اللہ سے دی گئی ہے، جس طریقے سے دنیا میں ایک انسان کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے انسان کے 2 رب نہیں ہو سکتے، رب ایک، مالک ایک، باپ ایک۔ تو درد میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تو ماں وہ پڑپ اٹھی، نہیں اللہ کے رسول ایسا نہ کیجیے گا، میرے لال کو آپ کے حوالے نہ کیجیے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر تو معاف کر دو، کیونکہ میں نہیں ڈالوں گا، اللہ ڈالے گا، اور دنیا کی